اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اور یہ جو لوگ اے محبوب تمہارے ہاتھ کو جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا تمہارا ہاتھ جو ان کے ہاتھوں پر ہے، تو حقیقت میں تمہارا ہاتھ نہیں بلکہ ید اللہ فوق ایدیہم، بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے اوپر. دیکھا آپ نے جو بیعت لی، تو بیعت لینا یہ ہوا ہاتھ کا کام. ہاتھ پکڑ کر بیعت و اقرار کرنا تو یہ تو ہوا کام. تو اس کام کو اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی کے نہیں بلکہ میرا کام ہے. اس کے بعد جو ہاتھ تھا کہ جس ہاتھ پر صحابہ کرام نے ہاتھ دیے تھے، اور صحابہ کرام کے ہاتھوں کے اوپر جو نبی کا ہاتھ تھا، تو اس نبی کے ہاتھ کو بھی اللہ نے فرما دیا کہ نبی کا ہاتھ نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ. ایک ہے فعل اور ایک ہے ذریعہ فعل، ایک ہے آلہ فعل. آلہ فعل کہتے ہیں ہاتھ، پیر، آنکھ، کان کو، اور فعل کہتے ہیں کام کو. کان سے سنا جاتا ہے نا، کان سے سنا جاتا ہے تو سننا ہوا کام. اور جس نے سنا، جس کے ذریعے سے سنا، وہ ہوا آلہ فعل. زبان سے کلام کیا جاتا ہے تو کلام تو ہوا فعل یعنی کام. اور کلام کیا کس سے جاتا ہے؟ بولیے. زبان سے. تو زبان ہوا آلہ فعل. ہاتھ سے لیا اور دیا جاتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا غیر خدا سے مت مانگو، غیر خدا سے مت مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دیتا ہے. ہم نے کب کہا کہ اللہ نہیں دیتا؟ بہت سبحان اللہ. ہم نے کب کہا کہ خدا نہیں دیتا؟ ہم بھی تو کہتے ہیں خدا ہی دیتا ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے سب خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن ذرا ایک کام ایسا بتا دو کہ جو ڈائریکٹ خدا نے کیا ہو. سبحان اللہ. تو ایک کام تو بتاؤ ایسا کہ جو ڈائریکٹ خدا نے کیا ہے. سورج نکلتا ہے، سورج کے ذریعے سے روشنی آتی ہے، اور ہم کہتے ہیں خدا نے نور دے دیا، خدا نے گرمی پیدا کر دی. ارے گرمی تو پیدا ہو گئی، لیکن کس کے ذریعے سے پیدا ہوئی؟ بولو. سورج کے ذریعے سے. اللہ چاہتا تو بغیر سورج کے گرمی پیدا کر سکتا. خدا اگر چاہتا تو بغیر سورج کے وہ دھوپ نکال سکتا تھا. وہ چاہتا تو بغیر بادلوں کے پانی برسا سکتا تھا. وہ چاہتا تو بغیر زمین کے سبزہ نکال سکتا تھا. وہ چاہتا تو وہ بغیر پتوں اور بغیر دریا کی طغیانی کے وہ ہوائیں چلا سکتا تھا. جب وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بغیر نر و مادہ اونٹ اونٹنی کے پیدا کر سکتا ہے، پتھر پھاڑ کے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد اور بغیر عورت کے ملے بغیر انسان کے پیدا کر سکتا ہے. جب وہ پروردگار بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے. جب پروردگار عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھوک سے کٹے پھٹے مرے ہوئے پرندوں کو وہ زندہ کر کے اڑا سکتا ہے. جب پروردگار عالم ایسے بہت سے ایسی قدرتیں دکھا سکتا ہے تو وہ چاہے تو بغیر سورج کے بولو نور پیدا کر سکتا ہے، بغیر سورج کے دھوپ پیدا کر سکتا ہے، بغیر بادلوں کے پانی برسا سکتا ہے، بغیر زمین کے سبزہ اگا سکتا ہے، بغیر ماں باپ کے ملے انسان کو پیدا کر لیا. لیکن قانون بنا دیا. قانون یہ بنا دیا کہ جب تک مرد اور عورت نہ ملے تب تک انسان پیدا نہیں ہوگا. یہ ہوا قانون. لیکن وہ جب قدرت میں آ جائے، سبحان اللہ، جب وہ قدرت میں آ جائے تو بغیر انسان، بغیر مرد اور عورت کے ملے وہ اپنی قدرت کامنہ سے ایسے ہی مٹی سے پتلا بنا کر پھونک کر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے. وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. وہ ہر کام چاہے تو ایسے ہی کر دے. لیکن خدا کی سنت کریمہ دیکھو، خدا بندے قدوس کی سنت کریمہ دیکھو. اس کو جب وہ ارادہ کرتا ہے پانی برسانے کا تو پہلے وہ بادلوں کو جمع کرتا ہے، پہلے بادلوں کو حکم دیتا ہے. وہ بادل اپنے پہلو میں پانی لے کر آتے ہیں سمندروں سے اللہ کے حکم سے. اس کے بعد جہاں وہ مالک چاہتا ہے وہاں وہ برساتے ہیں. اللہ نے پانی برسایا. ہم نے کہا اللہ نے پانی برسایا، لیکن ذریعہ کیا تھا؟
بادل تھے، اللہ نے سورج نکالا، اللہ نے دھوپ نکالی، لیکن ذریعہ کیا تھا؟ سورج تھا۔ اللہ نے رات میں روشنی پیدا کر دی، لیکن ذریعہ کیا تھا؟ بولو، چاند تھا۔ اللہ نے سبزہ اگایا، لیکن ذریعہ کیا تھا؟ زمین تھی۔ اللہ نے اولاد پیدا کی، لیکن ذریعہ کیا تھا؟ انسان میں مرد اور عورت کا ملاپ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کریمہ تو شروع سے یہی چلی آ رہی ہے کہ کرتا سب کچھ وہ ہے، لیکن پہلے وہ کسی نہ کسی ذریعے کو پیدا کر دیتا ہے، اور ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اظہار کر کے کہتا ہے یہی قانون ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتا ہے یہی قانون ہے، قدرت مت پوچھنا۔ قدرت کی جہاں تک بات ہے تو قدرت تو پھر قانون سے ماورا ہے۔ اگر وہ قدرت پہ آ جائے تو میں نے آپ کو کئی مثالیں دے دی کہ جب وہ قدرت پہ آتا ہے تو وہ پھر بغیر وسائل اور بغیر ذرائع کے وہ اپنی قدرت کاملہ سے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سنت الہیہ کے ذریعے سے جس طرح اللہ نے یہ جو کچھ بھی کیا، اور ہم اور آپ یہ جو کچھ بھی اللہ کے فضل و کرم سے پا رہے ہیں اور جی رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم پر ہم پل رہے ہیں، تو یہ سارا کے سارا جو نظام ہے، یہ نظام خدا بندی ہے۔ ہم اگر اللہ والوں سے نہ مانگیں گے تو پھر ہم بولو کس سے مانگیں گے؟ ہم جب اللہ کے نبیوں سے نہ مانگیں گے تو بولو کس سے مانگیں گے؟ ہم جب رسول اللہ سے نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ارے جب یہ رسول اور انبیاء اور اولیاء ہی خدا کے غیر ہو جائے تو بولو خدا کا اپنا کون ہے؟ بولیے خدا کا اپنا کون ہے؟ جب اللہ والے ہی غیر اللہ ہو گئے، جب انبیاء کرام ہی اللہ کا غیر ہو گئے، جب رسولان نظام ہی جب اللہ کا غیر ہو گئے، تو بولو خدا کا اپنا کون ہے؟ جب خدا کا اپنا کون ہے تو کس سے مانگو گے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کریمہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے کرتا ہے۔ جناب پورا کے پورا قرآن پاک الف لام میم کے الف سے لے کر والناس کی سین تک 30 پاروں کا پورا کلام ہم تک پہنچا۔ بولو پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ ہم سب پڑھتے ہیں ہر رمضان میں ہم محراب سنتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں۔ کلام کس کا ہے؟ بولو خدا کا ہے۔ کس کا کلام ہے؟ خدا کا۔ زبان کس کی ہے؟ کلام کس کا ہے؟ خدا کا۔ اور زبان مصطفیٰ کی۔ زبان کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی ہے۔ کیا معجزہ ہے آقا کا، کیا شان ہے سرکار کی۔ ایک زبان ہے، اسی زبان سے اللہ کا کلام نکلتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور اسی زبان سے جب وہ اپنا کلام نکالتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ میرا کلام ہے۔ کتنے امیر ہیں میرے آقا، کتنے امانت دار ہیں میرے آقا کہ جو خدا کا کلام ہے اس کو اپنا کلام نہیں کہتے، جو اپنا کلام ہے اسے خدا کا کلام نہیں کہتے۔ اس کی بات فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، کہ نبی کی شان یہ ہے میری کہ میں بغیر اللہ کی وحی کے میں کچھ کلام کرتا ہی نہیں۔ خدا کا کلام ہے اور زبان مصطفیٰ کی ہے۔ سوال کرو اے مولا تجھ کو اپنا کلام کرنا تھا، تجھے اپنا کلام کرنا تھا پروردگار، تو پہاڑوں پہ نازل کر دیتا۔ اگر تو چاہتا تو مولا ہواؤں سے پورا کلام اتار دیتا۔ اگر تو چاہتا تو مولا اپنے قدرت کاملہ سے آواز زمین سے پیدا کرا دیتا، پورا کے پورا کلام ٹیپ ہو جاتا۔ پروردگار تو نے جب تو نے اپنا کلام کرنا چاہا تو پروردگار تو اس پر بھی قادر ہے کہ تو چاہتا تو ڈائریکٹ کلام کر لیتا۔ تو چاہتا تو پروردگار ڈائریکٹ بندوں سے ہم لوگوں سے کلام کر لیتا، تیرا کلام مل جاتا۔ مولا تو نے ایسا نہیں کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو جواب ملے گا نادان، تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اگر میں کسی سے کلام کر لوں تو وہ تو پھر نبی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر میں کلام ڈائریکٹ کر لوں بندے سے تب تو وہ نبی ہو جائے گا۔ میں کسی سے کلام نہیں کرتا، میں جب کلام کرتا ہوں تو زبان رسالت سے کلام کرتا ہوں۔ جب میں کلام کرتا ہوں تو نبوت کی زبان سے کلام کرتا ہوں۔ میں غیر سے کلام نہیں کرتا، میں تو اپنے محبوب سے کلام کرتا ہوں۔ خدا نے اپنا کلام کیا
پورا کے پورے 30 پاروں کا قرآن اور کلام اللہ نے ہم تک پہنچایا، لیکن واسطہ اور ذریعہ بنا لیا نبی کی زبان کو، نبی کی زبان کو ذریعہ بنا دیا، اور اس کے بعد ذریعہ بنا کر ہم لوگوں کو اپنی سنت بتائی خدا نے۔ اے لوگوں ذرا سوچو، اپنی عقلوں کو استعمال کرو، افلا یتفکرون افلا تعقلون افلا تدبرون۔ تم کو اللہ نے عقل دی ہے، کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ اللہ نے تم کو تدبر دیا ہے، کیا تم غور سے کام نہیں لیتے، اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کرتے؟ ذرا سوچو، میں نے جب خود کلام کرنا چاہا تو ہم نے تم سے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، بلکہ پہلے مصطفیٰ کی زبان کو استعمال کیا، زبان مصطفیٰ کے ذریعے سے میں نے تم کو کلام کیا۔ تو میں جب بغیر واسطے زبان رسول کے جب میں تم سے کلام نہیں کرتا تو تم کون ہوتے ہو بغیر مصطفیٰ کے مجھ سے بات؟ میں خدا ہو کر تم سے بغیر واسطے رسول کے کلام نہیں کرتا، تو بندہ ہو کر مجھ سے کلام بغیر واسطے رسول کے کرنا چاہتا ہے؟ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، اور غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ حاضرین محترم، ہم سب کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ ہمارے اختیار والے آقا ہیں، یہ وہ معجزات والے آقا ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور مدینے کی حالت یہ ہے کہ کئی دنوں سے پانی نہیں برسا ہے، پانی نہ برسنے کی وجہ سے قحط پڑا ہوا ہے، ہر انسان العطش پانی چلا رہا ہے۔ ایسی حالت میں ایک صحابی رسول خطبہ آقا کائنات دے رہے ہیں کہ اچانک وہ جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے پیارے رسول، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر پانی برسا دے۔ سرکار سے گزارش کی وہی مجمع میں کھڑے ہو کر کہ سرکار آپ دعا فرما دیں کہ پانی اللہ ہم پر برسا دے، آپ سے ہم پانی کا سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ۔ آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا شرک کر رہا ہے، یہ کیا شرک کر رہا ہے؟ ارے تجھ کو پانی چاہیے تو خدا سے مانگ، تجھے پانی چاہیے تو خدا سے مانگ۔ لیکن نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اپنے ہاتھ اٹھا دیے، اپنے موجنے والے ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی۔ ادھر آقا کا ہاتھ اٹھانا تھا اور دعائیہ کلمات نکلنا تھے، اور چاروں طرف سے جہاں دور تک بادلوں کا کوئی نام و نشان نہ تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا کائنات نے جو ہی ہاتھ اٹھائے اور جو ہی دعا کی، نماز جمعے کی ختم ہونے نہیں پائی کہ چاروں طرف سے مدینے کے آسمان میں بادل چھا گئے، اور اس کے بعد ہم اس حالت میں مسجد نبوی سے اپنے گھروں کی طرف چلے کہ پانی سے شرابور تھے، چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ اللہ نے اتنے موسلادھار بارش برسائی کہ چاروں طرف مدینے کی گلیوں میں اور ان کے پانی کے راستوں میں پانی ہی پانی نظر آ رہا۔ اس کے بعد جناب والا وہ پانی جو مصطفیٰ کا مانگا ہوا تھا، کہو سبحان اللہ، وہ پانی جو مصطفیٰ کا مانگا ہوا تھا، وہ پانی جو مصطفیٰ کے مانگنے سے آیا تھا، وہ بادل جو مصطفیٰ کے مانگنے سے آئے تھے، اب جو آئے ہیں تو وہ جانے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ جو بادل مصطفیٰ کے بلائے پہ آئے ہیں وہ جانے کا نام نہیں لیتے۔ ایک دن ہو گیا مسلسل پانی برستے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، 6 دن ہو گئے، مسلسل بارش چلی آ رہی ہے، کنٹینیو بارش چل رہی ہے، یہاں تک کہ پھر جمعہ آ گیا، یہاں تک کہ پھر جمعہ آ گیا۔ دیکھو ہمارے آقا کا اختیار، دیکھو ہمارے آقا کا اختیار، دیکھو کہ زمین میں ہے، فرش میں ہے، لیکن حکومت، سبحان اللہ، حکومت دیکھو تو عاشقی کر رہے ہیں، حکومت دیکھو تو عاشقی کر رہے ہیں۔ اشارہ کر دیا، بادل چلے آئے، اور بادل آئے تو پانی برسنے لگا، اور جب برسا تو ایسا برسا کہ مسلسل 7 دنوں تک پانی برستا رہا، یہاں تک کہ پھر جب دوسرا جمعہ آ گیا، جب جمعہ آیا، پانی برسنے میں پانی تو اپنے شباب پہ تھا، وہ رکنے کا نام نہیں
نہیں لے رہا تھا کہ پھر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ دے رہے تھے کہ پھر ایک صاحب کھڑے ہو گئے، غالباً وہی ہوں یا دوسرے ہوں، اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، غرقنا یا رسول اللہ، اب تو ہم ڈوبے چلے جاتے ہیں، اے آقا اب تو پانی بند کرا دیجئے، اب تو ہم بھی ڈوب رہے ہیں، ہمارا مال و اسباب برباد ہو رہا ہے، ہمارے جانور برباد ہو رہے ہیں، وہ ڈوبے جا رہے ہیں، ہماری فصلیں خراب ہو رہی ہیں، آقا دعا فرما دے کہ پانی بند ہو جائے۔ وہ جانتے تھے کہ وہی بن کر آئیں گے کہ جنہوں نے جاری کرایا، جنہوں نے جاری کرایا ہے وہی بن کر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرضی رسول مرضی خدا ہے، مرضی رسول مرضی خدا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تم کو اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، لہذا نبی نے جب مانگ لیا تو قرآن نے دے دیا۔ اب پانی برس رہا ہے، آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ پکار سنی کہ سرکار غرقنا، ہم تو ڈوبے جاتے ہیں، آقا پانی بن کر آئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے معجزے والے ہاتھ کو اٹھا دیا، اپنے معجزے والے ہاتھ کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنی انگلی کے اشارے سے آسمان کی طرف ایک دائرہ بنایا اور کہا ہوا علینا وما علینا، اے بادلوں جاؤ مدینے کے کنارے کنارے برسو، مدینے والوں پہ مت برسو، مدینے والوں پہ نہ برسو، مدینے کے کنارے کنارے برسو۔ خدا کی قسم آقا جیسے جیسے اشارہ کرتے جاتے تھے ویسے ویسے بادل پھٹتے جاتے تھے، اور یہاں تک کہ دائرہ مکمل ہوا اور وہ بادل چھٹ گئے، اور مدینے پاک کے اوپر جو پانی برس رہا تھا، جو ابر پوری طرح سے اپنے آغوش میں لیے ہوئے تھا مدینے کو، وہ چھٹ گیا اور کنارے موسلادھار بارش ہوتی رہی اور مدینے سے پانی ختم ہو گیا۔ ضرور پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، ہمارے آقا کے مقام کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں در حقیقت کہ جن کو خدا کی طرف سے توفیق مل جائے۔ یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے، جس پر اللہ اپنا کرم فرمانا چاہتا ہے، جس پر اللہ اپنا فضل فرمانا چاہتا ہے، اس کو اپنے محبوب کے مقام کو سمجھنے کی توفیق دے دیتا ہے، اس کو اپنے نبی سے قریب کر دیتا ہے، اس کو اس کے دل میں اپنے حبیب کی محبت کو ڈال دیتا ہے لوگوں۔ ورنہ اگر کسی کو اگر محبت رسول نصیب نہیں ہے تو مت کہو کہ اس کو، اس کے لیے دعا کرو، یا یہ سمجھ لو کہ یہ بد نصیب ہے کہ اس کے نصیب میں ایسے انمول ہیرے موتی نہیں۔ یہ تو نصیب والوں کا کام ہے کہ جس کو نبی کی محبت مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ ان کی ولادت پاک کا یہ موقع ہے، ان کی ولادت پاک کے اس موقع پر ہم کو جتنا ہو سکے اپنے پیارے نبی سے محبت کر کر کے اپنی غلامی کا ہمیں ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن سنیوں اتنا یاد رکھنا، خالی نعرے لگانے ہیں، صرف نعرے لگانے سے حق پورا نہیں ہوتا، صرف دو جملے نبی کی تعریف کر دینے سے حق پورا نہیں ہوتا۔ میں کہوں گا اگر واقعی آپ اور ہم سچے ہیں اور سچے عاشق ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عاشق بھی کہتے ہیں؟ اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ معراج المومنین کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ آقا ہی کا ارشاد ہے۔ نبی پاک ہی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ذرا سوچو، ہم اپنے آپ کو عاشق بھی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق بھی کہتے ہیں، اور ایک دو نہیں پانچوں کے پانچوں نمازیں گل کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اگر ہماری محبت سچی ہے تو پھر محبت اگر سچی ہے اور ہمارا دعویٰ سچا ہے تو پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھ پڑھ کے دلیلیں بھی آپ پیش کرتے چلے جائیے، تاکہ آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم لوگ اگر عاشق ہیں تو اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سوچتے ہوں گے صرف نمازی کے بارے میں آپ ایسی بات کر رہے ہیں، اور بھی تو ارکان ہیں۔ جی ہاں، اور بھی ارکان ہیں، لیکن اتفاق ہے کہ اور ارکان میں سب سے زیادہ افضل،
سب سے زیادہ اہم رکن اگر ہے تو وہ ہے نماز. نماز سے زیادہ افضل کوئی اور رکن نہیں ہے ارکان کے معاملے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آدمی روزے کو لو تو روزے کی حالت یہ ہے کہ مسافر ہو تو روزہ باندھ کے رکھ سکتے ہیں, بیمار ہو تو روزہ باندھ کے رکھ سکتے ہیں, ہے نا. آپ زکات کو لے لو, مالدار ہو تو زکات دینا ہے, اور اگر مالدار نہیں ہے تو زکات نہیں دینا ہے. حج کو لے لیجئے تو اگر مالک نصاب اور صاحب استطاعت ہے, یعنی وہاں تک جانے کا آنے جانے کا خرچہ پانی اگر وہ طاقت ہے تب تو ہمارے اوپر حج فرض ہے, ورنہ ہم کو حج بھی نہیں کرنا. تو تین چیزیں تو نکل گئی, اب چوتھی چیز کیا بچی بولو؟ بچی نماز. اور یہی ایک ایسا رکن ہے کہ جو کسی حالت میں معاف نہیں, جو کسی حال میں معاف نہیں ہے. آپ بیمار ہو تب بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. اگر آپ بیٹھ سکتے ہو تو آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے. اگر آپ بیٹھ نہیں سکتے, آپ لیٹے ہو تو لیٹ کے نماز پڑھنا ہے. اگر لیٹنے کے باوجود اگر آپ ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتے تو بغیر ہاتھ پیر ہلائے ہوئے آپ کو نماز پڑھنا ہے. اگر آپ کی پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے, آپ اپنے جسم کو ذرا سی بھی حرکت نہیں دے سکتے, تو کم سے کم آپ کو ذہنی طور پر اپنی نگاہوں کے اشارے سے ہی نماز پڑھنا ہے. لیکن آپ کو نماز معاف کسی حالت میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام عاشقان رسول کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے, اور اسلام کے ارکان پر ہم سب کو عمل پیرا ہو کر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, کہ نماز یہ مومنوں کی معراج ہے. نماز یہ مومنوں کی معراج ہے. معراج کا مطلب ہوتا ہے بلندی. معراج کا کیا مطلب ہے؟ بلندی. اور بلندی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو اللہ بلندیاں دے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے غرور و تکبر کو مٹا دو, اپنے غرور اور اپنے گھمنڈ کو مٹا دو, اپنی انانیت اور اپنے بڑے پن کو اس کو مٹی کے حوالے کر دو, اس کو خاک نشین کر دو. جب تم اپنی ہستی کو مٹا دو گے, جب تم اپنے مقام و مرتبے کو اور اپنے غرور کو مٹا دو گے, اور مٹا کر اپنی پیشانی کو جو سب سے بلند مقام ہے اس بلند مقام کو جب تم زمین پر رکھ دو گے, اپنے قدموں کی جگہ پر اپنے خدا کے لیے رکھ دو گے, تو جس دن وہ پیشانی تمہاری خدا کے لیے جھکے گی اور تمہارا غرور اور تمہارا گھمنڈ جب مٹ جائے گا, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب اپنے مقدس پیشانی کو زمین پہ رکھو گے, تو خدا کی قسم خدا کی محبت پھر یہ گوارا نہیں کرتی کہ جو پیشانی میرے لیے جھکی ہو وہ پیشانی پھر غیر خدا کے سامنے جھکے. یہ خدا کی محبت گوارا نہیں کرتی. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم غیر خدا کے سامنے نہ جھکے, ہم منسٹروں کے سامنے نہ جھکے, ہم نیتاؤں کے سامنے نہ جھکے, ہم ساہوکاروں کے سامنے نہ جھکے, ہم امیروں کے سامنے نہ جھکے, ہماری یہ پیشانی غیروں کے سامنے دنیا والوں کے سامنے نہ جھکے, تو آج سے اپنی پیشانیوں کو اپنے خدا کے لیے مخصوص کر لو کہ یہ پیشانی صرف اور صرف خدا کے لیے جھکے گی اور کسی کے لیے نہ جھکے گی. اگر آپ نے اپنی پیشانی کو خدا کے لیے مخصوص کر لیا تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کی پیشانی کو غیروں کے سامنے جھکنے نہیں دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ان مقدس پیشانیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خالص خدا کی عبادت کے لیے اپنی ان پیشانیوں کو مخصوص کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا, جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب سرا وعلانیۃ.